اپنے اندر طاقت نہیں ہے. تو اللہ کی کلام میں طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے, بے شک بے شک, کمی اس بندے کے اندر ہے. بالکل ٹھیک. وہ کیا ہے کہ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. مثلا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور ساتھ سوچتا ہوں کہ شاید وہ کھڑکی سے جن آ سکتا ہے, تو آ جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی, میں تو بندے کے گمان کے مطابق ہوں, جیسا سوچے گا میں ویسا کر دوں گا. بالکل ٹھیک. اگر تیرا بلیو اور یقین اللہ کے بندے پورا نہیں ہے, پھر آیت الکرسی کیوں پڑھی تو نے؟ صحیح. تو جب آیت الکرسی پڑھ لیا تو اللہ کے سپرد کر دو معاملہ. صحیح. جب آپ نے اللہ کے سپرد کر دیے تو انشاءاللہ جن اتنے پاورفل نہیں کیا کہ آپ کو تنگ کر سکتے. اچھا عثمان بھائی, سلیپ پیرالسس کچھ لوگ کو ہوتا ہے, بلکہ میرے ساتھ ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے, کہ آپ کا جسم کا ایک حصہ جو ہے نا وہ جیم ہو جاتا ہے. آپ آدھے اٹھے ہوتے ہیں, آدھے سوئے ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں, آپ انگلی ہلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہل نہیں رہی ہوتی. یہ خیر اس پہ میں نے تھوڑا وہ سائنٹیفک ریسرچ بھی کی ہے. اس کی وجہ آئرن کی کمی ہوتی ہے, کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے, کچھ سائیکلوجیکل ریزنز ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اکثر لوگ نے ایسا بھی بتایا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہاف اویک میں کوئی ساتھ کھڑا ہوا ہے, کھڑا ہو کے کچھ پڑھ رہا ہے. یعنی اس طرح شیاطین نفسیاتی طور پہ کچھ دکھا بھی سکتے ہیں, ہیلوسینیشن جسے ہم کہہ لیں. جی, شیطان بالکل فیل کروا سکتا ہے. اگر غصہ شیطان کی طرف سے آ سکتا ہے تو ایک سین بھی کریٹ کر سکتا ہے. ایک سین بالکل وہ کریٹ کر سکتے ہیں, خوابوں میں آ سکتے ہیں. شیطان جو ہے انسان, نبی پاک نے فرمایا جو خوف زدہ کرنے والا خواب ہے, ہر پریشان کن خواب جو شیطان کی طرف سے. صحیح. تو کوئی امیج بھی دکھا سکتے ہیں. بالکل امیجز بھی دکھا سکتے ہیں, پریشان کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بس ہمارا سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیز فیل ہو رہی جو پریشان ہونے والی, اس سے پریشان نہیں ہونا بلکہ مزید پازیٹیو ہونا, وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. یعنی آپ جھٹک دیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ پڑھو 3 بار اسپٹ کرو اور جھٹک دو, اس کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیں. جی بس ٹھیک ہے, آپ اعوذ باللہ پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, اللہ مالک ہے. تو صرف اتنی ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ پہ بلیو کر لیں. بلیو کر لیں. بہت سارے لوگ سورۃ بقرہ بھی پڑھتے ہیں, سارے اذکار بھی کرتے ہیں, بلیو نہیں کرتے. صحیح. اللہ رب العزت کو آوازیں تو نہیں دینی پڑتی, وہ تو دل سے آپ پکاریں, سچے دل سے پکاریں, بغیر پڑھے. اللہ رب العزت تو تب بھی آپ کو شفا دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہم سارا کچھ پڑھ کے بھی اس یقین سے اللہ سے نہیں مانگتے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جن کی اصل شکل کیا کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے؟ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مختلف روایات میں آتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے, شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. شیطان سے ابلیس مراد ہے؟ ابلیس مراد ہے. اچھا, اب وہ ایک ہے کہ یعنی اس سے مراد جب طلوع ہوتا ہے نا تو اپنے سینگ آگے کر دیتا ہے, بالکل, تاکہ جو بھی سجدہ کرے تو اس کو, کیونکہ سب سے بڑا مقصد شیطان کا تو شرک کروانا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کر لے, کسی نہ کسی طریقے سے کر لے. نبی پاک نے اس وقت نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا. تو اس طرح کی مختلف شکلیں, ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ کسی جن کے ساتھ کسی صحابی کا جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, تو مختلف شکلیں ہیں. کوئی خاص شکل ایسی نہیں بیان کی کہ جن کی یہ شکل ہے. صحیح. تو ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا, سیرت کا ایک واقعہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں جا رہے تھے تو ہمیں بھی ساتھ لے گئے, تو ایک لائن ڈرا کی, کہاں اس سے آگے نہیں آنا. اس کے بعد وہ چلے گئے اور آگے غائب ہو گئے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک کالے بادل آئے ہیں اس طرح سے گھومتے ہوئے, جھمگٹا لگا ان کے ارد گرد, اور اس کے بعد وہ انہیں لے گئے. تو اس سے یہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی شیپ کالے بادلوں کی سی, تیز تیز گھومتے کالے بادل, اس طرح سے کچھ میں نے پڑھا ہے یار, رحیق المختوم میں نے واقعہ پڑھا. یہ تاریخی واقعہ ہے, ایسی روایت بھی ملتی ہے, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بلیک کلر کے جن ہوتے ہیں یا ہوا کی طرح ہوتے ہیں. وہ ان کا ایک انداز ہوگا اس ٹائم پہ بنا ہوتا ہے, اکثر ہوا کا ایک سرکل بنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جنات کی وجہ سے, وہ تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی اتھینٹک ایسی چیز نہیں ملتی کہ بس شیطان اس شکل کا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو یہ جو امیجز ہیں, یہ ناولوں میں, موویز میں, وہ جو ڈرونی شکلیں دکھائی جاتی ہیں, ہڈی کھاتے ہوئے دکھائے, وہ دانت دکھائے جاتے ہیں, پھر سینگ, یہ کہاں سے آ گئی یہ شکلیں؟ جس طرح کسی نے کوئی فیل کیا کہ شاید ایسا ہوگا, شاید. کیونکہ قرآن کی اگر بات دیکھیں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان یعنی جو جنات ہیں, شیاطین ہیں, ان کے اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سورہ نمل میں غالباً ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے, لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے ان کو طاقت دی, وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نفی کر دی کہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے, تو علماء کہتے ہیں کہ ہم ان کو اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے, کسی بھی شکل میں وہ آ سکتے ہیں. تو اب جو کسی کا اسکیچ بنا ذہن میں, خواب میں, جو جس طرح کا کسی نے دیکھا, اس نے کہا شیطان ایسا ہوگا, کسی نے کہا ایسا ہوگا, کسی نے کہا سینگ ہوں گے, کسی نے کہا بکری کی شکل میں,
کسی نے کہا بھیڑ کی شکل میں. بکری والی حدیث تو حدیث بھی ملتی ہے نا, نبی پاک نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کلوز ہو کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ بکری کی بچے کی شکل میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں میں گھستا ہے. بالکل ٹھیک. تو مختلف شکلیں ذکر ہوئی ہیں حدیث. اچھا, ویسے تو جنگ بدر کے موقع پہ یہ بھی واضح ہے کہ ابلیس انسانی شکل میں آیا, اس نے آ کے قریش کے سرداروں سے میٹنگ بھی کی. جی. تو کیا آج کے دور میں بھی کوئی جن شیطان میٹنگ کر سکتا ہے؟ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں, میٹنگز وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل, انسانی شکل میں آتا ہوگا. جنات کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. صحیح. جس طرح حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. صحیح. شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں نہیں آ سکتا, اس کے علاوہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے.